میرا نام جمیل احمد ہے۔ شاید اس سے پہلے میں نے آپ کو اپنا تعارف نہیں کروایا، لیکن میں اب آپ کو اپنا تعارف کروا رہا ہوں۔ میں اپنے بارے میں کچھ بتا دوں کہ میں کون ہوں۔ میں ایک اخبار میں اشتہارات کی بکنگ کا کام کرتا ہوں، یہی میری جاب ہے۔ میں کوئی کرائم رپورٹر نہیں ہوں اور نہ ہی میں ویسے رپورٹنگ کرتا ہوں۔ میرا کام ڈیلی بیٹھ کے کرنے کا کام ہے اور میں واقعی شعبہ اخبار سے منسلک ہوں، لیکن میرا کام کیونکہ کرائم رپورٹنگ یا عام رپورٹنگ کا نہیں ہے تو اس لیے میں ایسے کام کرتا بھی نہیں۔ لیکن صبا کی معلومات کے بعد میرے اندر کا بھی کرائم رپورٹر جاگ چکا تھا۔ میں نے صبا کے معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ صبا کون تھی، کیا تھی، اس کی اصلیت کیا تھی، وہ کیوں لوگوں کو مار کر ان کا دل نکال رہی تھی اور اس کے پیچھے کیا راز تھا، اس ساری بات کو جاننے کا میں نے مکمل طور پر فیصلہ کر لیا تھا۔ لیکن کیونکہ میں کوئی کرائم رپورٹر نہیں تھا اور نہ ہی فیلڈ میں کام کرنے کا مجھے تجربہ تھا، اس لیے میں نے اس کام کے لیے انسپکٹر شیرازی سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ انسپکٹر شیرازی کا پورا نام انسپکٹر احمد شیرازی تھا اور احمد شیرازی جو ہے یہ میرے ساتھ سکول میں پڑھا تھا۔ ہم دونوں اچھے دوست تھے۔ پھر اس نے محکمہ پولیس کو جوائن کیا اور میں اخبار کے محکمے میں آ گیا۔ ہماری ملاقات بہت کم ہوتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں ملتے تھے۔ احمد شیرازی ایک نہایت ایماندار اور اچھا پولیس انسپکٹر تھا اور وہ ایمانداری کے ساتھ ساتھ بہادر بھی بہت تھا۔ اسے جن بوجھ، چڑیل یا ان چیزوں سے کچھ ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں نے زندگی میں اس کے ساتھ بہت سی جگہوں پہ اپنی زندگی کے بہت سے دن گزارے تھے اور میں نے اسے بڑا بے خوف اور بڑا بے خطر پایا تھا۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر قبرستانوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں ٹہلنے نکل جاتا تھا اور اسے آج تک کسی چیز سے کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں لگا تھا۔ اس کی اسی طبیعت اور اسی بہادری کی بنیاد پر میں نے اس کا انتخاب کیا تھا، اور سب سے جو بڑی بات اس کے انتخاب میں تھی وہ تھی کہ اس کا محکمہ پولیس سے منسلک تھا۔ اگر میں اسے صبا کے بارے میں مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے صبا کو تلاش کرے گا اور صبا تک پہنچ کر کے اس کی اصلیت کے بارے میں پتہ چلے گا۔ صبا کی اصلیت کیا تھی، صبا کیا تھی، صبا ڈائن تھی، انسان تھی یا کچھ اور تھی، ان تمام باتوں کا جاننا اب میرے لیے بھی ضروری ہو چکا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ انسپکٹر شیرازی کس وقت گھر پر ملے گا، کیونکہ میں نے پولیس اسٹیشن میں ملاقات کرنے سے بہتر یہی سمجھا تھا کہ میں انسپکٹر شیرازی کے پاس گھر چلا جاؤں اور گھر جا کر میں اسے شروع سے لے کر اب تک کی ساری تفصیل بتاؤں اور یہ بھی بتاؤں کہ 2 مرتبہ وہ لڑکی میرے پاس میرے گھر میں رہ کر کے گئی ہے، اور پہلے مجھے شک تھا کہ یہ کام صبا کر رہی ہے، لیکن اب مجھے یقین ہے کہ یہ کام صبا کر رہی ہے، کیونکہ جب مجھے شمس نے جو حلیہ بتایا تھا وہ حلیہ 100% بلکہ 101% صبا پر پرفیکٹ بیٹھتا تھا۔ وہی 15-14 سال کی عمر، وہی معصومیت بھرا چہرہ، وہی پیاری پیاری زلفیں، وہی پتلے پتلے نقوش، وہی گورا چٹا رنگ، یہ تمام باتیں جو ہے یہ صبا پر پوری اترتی تھی۔ سیٹھ عابد کو مارنے والا کوئی اور نہیں تھا، بلکہ سیٹھ عابد کو مارنے والی صرف ایک ہی ہستی تھی اور وہ صبا ہو سکتی تھی۔ اس سے پہلے جن لڑکیوں نے مختلف لوگوں کے دل وغیرہ نکالے ان کی ڈیٹیل میں لے چکا تھا، لیکن وہ صبا سے میل نہیں کھاتی تھی، لیکن یہ ڈیٹیل صبا سے میل کھاتی تھی۔ مجھے اب یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کلر ایک سے زیادہ تھے یا پھر صبا ہی کلر تھی، یا ہو سکتا ہے کہ جس صبا کو میں جانتا یا پہچانتا ہوں وہ میرے سامنے صبا کے روپ میں ہو سکتا ہے کہ وہ اصل میں کچھ اور ہو۔ تو مجھے اب ان چیزوں کا مکمل طور پر اندازہ نہیں تھا، لہٰذا انسپکٹر احمد شیرازی سے ملاقات کرنا ضروری ہو چکا تھا، اور اس کے اندر کیونکہ
ایک سسپینس تھرلر جاسوسی ٹائپ کی آتما تھی، تو مجھے یقین تھا کہ وہ صبا تک پہنچنے میں مدد کرے گا اور وہ صبا کی اصلیت کو اچھے طریقے سے جان پائے گا۔ لہٰذا مجھے کیونکہ توقع تھی کہ وہ مجھے گھر پر مل جائے گا، اور میری عین توقع کے مطابق وہ مجھے گھر پر ہی ملا۔ اس نے میرا بڑا والہانہ استقبال کیا، مجھے گلے لگا کے ملا اور مجھے کہنے لگا، جمیل آج اتنے عرصے بعد تم نے شکل دکھائی ہے یار، کہاں گم ہو گئے ہو؟ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی اب بھی یہ شکل جو تم نے میری دیکھی ہے، اس شکل کے دیکھنے کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے جو مجھے یہاں کھینچ لایا ہے۔ تو کہنے لگا ہاں اب پرانے دوست یار تو صرف مقصد میں یاد آئیں گے، بہرحال آؤ اندر آ جاؤ۔ اس نے مجھے اندر لے جا کر کے اپنی سجی سجائی بیٹھک میں بٹھایا، اور پھر اس نے اندر اپنی بیگم کو آواز دی ہمارے لیے چائے اور کچھ ناشتہ وغیرہ لانے کے لیے۔ اس کی بیگم بھی مجھے بڑی اچھے طریقے سے جانتی تھی، کیونکہ میں یہاں پر پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکا تھا، لیکن میں پولیس والوں کے جمیلوں میں زیادہ پڑتا نہیں تھا، اس لیے میں تھوڑا دور ہی رہتا تھا۔ بہرحال تھوڑی ہی دیر میں ہماری بھابھی زبیدہ جو کہ احمد شیرازی کی وائف تھیں، انہوں نے ہمارے سامنے چائے، سنیکس وغیرہ، سموسے، پکوڑے وغیرہ اس قسم کی چیزیں لا کر کے رکھ دیں، اور پھر میں نے آنکھ کے اشارے سے احمد شیرازی کو اشارہ کیا اور اس نے اپنی بیگم کو وہاں سے جانے کے لیے کہا، ورنہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ بھابھی زبیدہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ جایا کرتی تھی اور مختلف باتوں میں ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کرتی تھیں، لیکن اس وقت میں نے آنکھ کے اشارے سے شیرازی کو بولا تھا کہ انہیں جانے کے لیے بول دیں۔ بھابھی زبیدہ بھی بڑی سمجھدار تھی، وہ بھی ہمارا اشارہ سمجھ گئی تھی، انہوں نے وہاں پر بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، اور پھر تھوڑی دیر میں اٹھ کر کے وہ اندر گھر میں غائب ہو گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اور شیرازی نے چائے اور باقی چیزوں سے انصاف شروع کر دیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ہم چائے بھی پی بیٹھے اور بہت کچھ کھانا بھی ہم کھا چکے۔ اب میں نے شیرازی کو مخاطب کیا، میں نے کہا شیرازی کیا تم ایسا سمجھتے ہو، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، فراڈ کر سکتا ہوں یا دھوکہ دے سکتا ہوں؟ تو شیرازی نے مجھے کہا کہ بھائی تم ایک جو باتیں کر رہے ہو، اگر ان میں سے تمہارے پاس کوئی ایک بات بھی ہوتی تو یقین کرو کہ میں تمہارا دوست نہ ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ پر اتنا اعتبار کرتے ہو اور تمہیں مجھ پر اعتماد ہے تو میں تمہیں آج ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جس کو سن کر کے تم یقین شاید نہ کرو، لیکن بہرحال یہ بات سچ ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے بھوک لگنے، میری صبا سے ملاقات ہونے، اس کا اور میرا مل کر کے بیٹھ کر کھانے، رات کو اس کا میرے گھر سونے، اور پھر صبح اٹھ کر کے غائب ہو جانے، اور پھر اس کے بعد مجھے لوگوں کے سینوں سے دل نکالنے کی خبریں ملنے کی مکمل ڈیٹیل میں نے احمد شیرازی کو سنا دی۔ وہ بڑی توجہ سے میری باتوں کو سنتا رہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں، میری بات میں کچھ مبالغہ یا جھوٹ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنی دوبارہ ملاقات کی کہانی بھی کہہ سنائی، اسے یہ بھی بتایا کہ وہ دوبارہ آئی تھی، میرے پاس رات رہ کر گئی ہے، لیکن اس بار صبح وہ موجود تھی، میں نے اسے ناشتہ کروا کے بھیجا ہے، پھر میں نے موٹر سائیکل پہ پیش آیا واقعہ بھی اسے بتا دیا، یعنی میں نے کوئی بھی بات اب تک کی چھپائی نہیں۔ صبا پہ مجھے شک کیسے ہوا یہ بھی میں نے اسے بتا دیا، شمس کے بارے میں میں نے اسے بتا دیا کہ وہ میرا محلے دار ہے، جہاں پر میں رہتا ہوں وہیں سے وہ 2 گلیاں چھوڑ کر کے رہتا ہے، اور اسی سے میری ملاقات ہوئی، تو اس نے اس لڑکی کا حلیہ بیان کیا جس نے سیٹھ عابد کے سینے سے دل نکالا تھا، تو مجھے سیم ٹو سیم صبا یاد آ گئی کہ یہ حلیہ مکمل صبا پر فٹ بیٹھتا ہے۔ میری ساری بات کو سننے کے بعد شیرازی نے کہا، دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ اس کی اتنی فرینڈشپ ہے، وہ تم پر اعتماد کرتی ہے، 2 مرتبہ وہ رات کو تمہارے پاس بھی رکی ہے، اور اتفاق سے اس نے تمہارا دل نکالنا مناسب نہیں سمجھا، اس نے تم پر کوئی اٹیک نہیں کیا، تو بھئی تم اس سے سیدھی سیدھی بات کرو، اگر تمہاری اس سے ملاقات ہوتی ہے تو اس سے پوچھو کہ بی بی بیٹی کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، تم یہ کیوں دل نکالتی پھر رہی ہو؟
اگر تم کسی کسائی کی بیٹی ہو اور تم نے اتنے سارے دل اکٹھے کر کے ایک ساتھ پکانے کا فیصلہ کیا ہے تو تب بھی بتا دو، اگر تمہارا کچھ اور مشن مقصد ہے تو تب بھی بتا دو۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو شیرازی، مذاق مت کرو، میری اس لڑکی کے سامنے ہمت نہیں پڑتی، جب سے وہ صبح اٹھ کر کے غائب ہوئی ہے میری اس کے سامنے ہمت نہیں پڑتی کہ میں اس سے اس سلسلے میں بات کروں، اور اگر اس نے میری بات سن کر کے غصہ کر دیا اور وہ میرے سر ہو گئی، اس نے میرا دل نکال لیا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ لہٰذا میں ایسا رسک نہیں لے سکتا۔ تمہیں میں نے اس کی مکمل ڈیٹیل بتا دی ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ لیکن بہرحال میں تم سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ شہر میں اتنی یہ وارداتیں ہو رہی ہیں تو کیا شہر کے لوگوں کو اس بات کے بارے میں پتہ نہیں ہے، یا ابھی تک ان کو بتایا نہیں گیا ہے کہ ان کی موت سڑکوں پہ، بازاروں میں، گلیوں میں ان کے لیے گھوم رہی ہے؟ شیرازی نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم اخبار سے منسلک ہو لیکن شاید تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ سے ایک خبر پولیس کی طرف سے دے دی گئی ہے، کیونکہ اتنے سارے قتل ہونے کے بعد ہم لوگ اب اس بات پہ چوکنے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ قتل کرنے والی کوئی پراسرار مخلوق ہے یا کسی انسان کا کام ہے، لیکن اب ہم نے لوگوں کو اخبار میں اشتہار کے ذریعے سے اطلاع دینی چاہیے ہے کہ آپ لوگ کسی بھی انجان لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں لائیں گے، لفٹ نہیں دیں گے، یا پھر ایسی کسی چکر میں نہیں پھنسیں گے۔ یہ اخبار ہو سکتا ہے کہ کل کی اخبار میں یہ خبر لگ جائے اور آپ کو بھی معلوم ہو جائے، اور پوری دنیا میں یا پورے شہر میں کم از کم اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ جہاں جہاں پر بھی شہر جائے گا ان شہروں میں الرٹ جاری ہو جائے گا۔ اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی واقعہ کسی کے پاس ایسا پیش آئے، کسی انسان کو راہ میں چلتی ہوئی کوئی ایسی انجان لڑکی ملے جو کوئی کہانی سنا کر اس سے لفٹ لے، تو وہ شخص اس کو اگر اپنے ساتھ بٹھا بھی لے بھی آئے اپنے گھر میں، تو فوری طور پر وہ اپنے موبائل سے، اپنے گھر کے فون سے پولیس اسٹیشن میں، قریبی پولیس اسٹیشن میں اطلاع کرے، تاکہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آئے اور پولیس وقت پر پہنچ کر اس لڑکی کو پکڑ سکے۔ اب اس لڑکی کو پکڑنے کا ہم نے تو یہی منصوبہ بنایا تھا کہ جیسے ہی وہ کسی کے ساتھ لفٹ لے کر کے بیٹھے تو اس کے ساتھ یہی ہو کہ ہمیں اطلاع ہو جائے اور ہم لوگ موقع پر پہنچ کر اسے پکڑ لیں۔ اس کام کے لیے ہم نے پولیس کی 4 ٹیمیں تشکیل دی ہیں، جو پورے شہر میں آدھی رات کو موٹر سائیکلوں میں، گاڑیوں میں، سول کپڑوں میں پرائیویٹ طور پر گھومیں گی، جن میں عورتیں بھی ہیں، جن میں مرد بھی ہیں۔ عورتیں کم ہیں کیونکہ وہ عورتوں کے پاس اب تک نہیں گئی اور نہ اس کا عورتوں سے کوئی واسطہ ثابت ہوا ہے، اسی لیے ہم نے ایسے ہی 2-4 لڑکیاں رکھی ہیں اس کام کے لیے۔ لیکن باقی جو ٹیم ہے وہ تقریباً 18 سے 20 افراد کی ٹیم ہے، جو کہ مردوں پر مشتمل ہے، اور وہ سارے مرد شہر میں گھوم کر آدھی رات کو موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں میں، پرائیویٹ گاڑیوں میں گھومیں گے، جس سے کہ ثابت ہو کہ ان کا پولیس سے کچھ واسطہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ مخلوق، اب تمہارے کہنے کے مطابق میں اس کو مخلوق کہہ رہا ہوں، تمہارے آنے سے پہلے تک ہم نے اسے ایک سیریل کلر یا پھر ایک بڑی خوفناک قسم کی واردات کرنے والی لڑکی سمجھ رکھا تھا، لیکن اب تمہاری بات کیونکہ میں جھٹلا نہیں سکتا، تو اب میں اس میں پراسرار مخلوق کا اضافہ کر لیتا ہوں۔ لیکن ابھی بھی یہ یاد رکھو کہ ہمیں پولیس میں یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی، پراسرار مخلوق کا وجود بہت بعد کی بات ہے، پہلے ہمیں ایک سیریل کلر لڑکی کو ڈھونڈنا ہے۔ اور تمہاری بات درست ہے کہ ہر بار حلیہ ہمیں بھی علیحدہ ملا ہے، اور ہمیں بھی ہر بار ایک علیحدہ لڑکی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس لیے ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑا گروپ ہے، کوئی گینگ ہے جو کہ اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، جس میں مقصد شہر میں خوف و خراش کو پھیلانا ہے۔ لیکن اب تمہاری بات کو اگر میں سامنے رکھ کر کے اس بات پہ عمل کروں تو وہ کوئی پراسرار مخلوق ہو سکتی ہے۔ اب تمہارے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق مجھے واقعی سبا کو تلاش کرنا چاہیے، تو میں اس بات پہ پورا زور دوں گا کہ ہماری ٹیم کو میں یہ حلیہ
بھیج دوں تاکہ ہماری ٹیم کو جہاں پر بھی کوئی ایسی لڑکی دکھائی دے جو کہ تمہارے حلیے پر پوری اترے، اس کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے۔